بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا اور عید الاضحیٰ 17 جون کو ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے بھی اور عید کے بعد بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت کچھ۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ جس طرح کسی کو سزا دی جائے، اس کو کوڑے مار رہے ہوں، اور جو کوڑے مارنے والے کوڑے مار مار کر تھک جائیں، لیکن جو دوسری طرف جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ کھڑا رہے، وہ ڈٹا رہے۔ تو یہی صورتحال کچھ عمران خان کی نظر آ رہی ہے کہ اب نون لیگ کے لوگ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ میاں جبل لطیف یہ وہ شخصیت ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کرنے میں آگے ہوتے تھے، ان کے خلاف مذہب کی توہین کا الزام لگانے میں پی ٹی وی پر جب نشر کی جا رہی ہوتی تھی پریس کانفرنسز، تو میاں جبل لطیف کی پریس کانفرنس میں پورے پیکیجز رپورٹس چلا کرتی تھیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیس ہیں یہ ختم کر دینے چاہیے۔ یہ حال ہو گیا ان کا۔ وہ کوئی عمران خان صاحب سے کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کر رہے، تھک گئے ہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک بڑا بلنڈر ہوتا ہے، اپنی طرف سے بڑی اسکیم سوچتے ہیں۔ ابھی حالیہ مثال آپ دیکھیے، یعنی جتنے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح رکھا گیا اس کی تصاویر جاری کی۔ اب ان کا خیال تھا اس سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ عمران خان کو تو بڑی سہولیات ہیں، لیکن بلنڈر یہ ہو گیا کہ لوگ موازنہ کرنے لگ گئے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ خود حال ہی میں عمران خان صاحب سے ملنے والے وکیل نے، احمد اویس صاحب نے بتایا کہ ان کے درمیان شیشہ موجود ہے۔ اس پر اب حکومت کے لیے مشکل یہ آ گئی ہے کہ عدالت نے عمران خان کو جس حالت میں رکھا ہوا ہے اس پر تصاویر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا میاں نواز شریف جب جیل سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں، بڑے سے کمرے میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے، تب کیا کوئی شیشہ ہوتا تھا بیچ میں؟ اب تو حکومت کہہ رہی جی یہ عام بات ہے، قیدیوں کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ملاقات ہو رہی ہوتی ہے بیچ میں شیشہ ہوتا ہے تاکہ کوئی منشیات ادھر سے ادھر نہ ہو سکے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے لیے کبھی ایسے تھا، ان پر کوئی ٹائم کی پابندی تھی، کوئی دنوں کی پابندی تھی، جب دل کرتا تھا، جس کا دل کرتا تھا، جس کی میاں صاحب اجازت دیتے تھے، مل سکتا تھا۔ اب آپ نے تو دیکھ بھی لیا، اب تو ٹی وی پر چل رہا ہے، مریم صاحبہ نے اپنی ہمدردی کے لیے دکھایا جی اڈیالہ جیل میں ہمیں یہاں رکھا گیا تھا، اس میں کھڑکیاں تھیں، کھلا کشادہ کمرہ، کئی اور جگہوں پر جہاں پر رکھا گیا وہاں بیڈز لگے ہوئے ہیں جناب، پتہ نہیں کتنے مشقتی ملے ہوئے ہیں، کچن بھی الگ سے تھا۔ یہاں عمران خان کچن کیا بتایا گیا؟ کوئی الگ سے کچن نہیں ہے، قیدی کھانا بنا کر دیتے ہیں، اور وہ صرف الماریاں۔ اور عمران خان کا جو کمرہ ہے، اب جن لوگوں کو حقیقت پتہ ہے وہ یہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ جی یہی ڈیتھ سیل ہوتا ہے، جس کو سزائے موت کی سزا ہو جائے اس کو اسی طرح کی کوٹری میں رکھا جاتا ہے جو عمران خان کو جہاں پر رکھا گیا ہے، کہ اندر ہی جناب ایک دیوار کی اوٹ میں بس جناب بیت الخلاء کی گنجائش رکھی ہوتی ہے، اور اتنی تنگ سی جگہ، اور اسی کو سولٹری کنفائنمنٹ یعنی قید تنہائی کہتے ہیں، کہ جہاں اور کوئی نہیں ہوتا، کوئی ملاقات، کوئی شخص نہیں نظر آئے گا، کسی کو بات نہیں کر سکتا۔ قانون میں 14 دن سے زیادہ آپ کسی کو اس طرح نہیں رکھ سکتے۔ یہ سب باتیں ڈسکس ہونے لگ گئیں، الٹا لینے کے دینے پڑ گئے۔ اپنی طرف سے دکھانا چاہتے تھے وہ بڑی عیاشی میں ہے جناب، ابھی بھی 5 سٹار ہوٹل کہا جا رہا ہے۔ بھائی 5 سٹار ہوٹل جو لوگ جا چکے ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ کیا 5 سٹار ہوٹل میں اس طرح کا ہوتا ہے؟ بھائی واش روم اس سے بہت بہتر ہوتا ہے، بلکہ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب کا وہ واش روم اب ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اوپر سے نون لیگ کے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فائٹر ہے، عمران خان فائٹر ہے، اس نہیں ٹوٹ رہا۔ نون لیگ کا خیال تھا، یہ تو ان ڈسکشنز میں رہے نا، محمد زبیر صاحب ترجمان ہوتے تھے، اور جاوید وہ قمر جاوید باجوہ سے جا کر ملتے تھے، ریلیف دلواتے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں جی فائٹر ہے، نہیں توڑ سکے۔ نون لیگ کا خیال تھا، یعنی ہمارا خیال تھا کہ یہ نہیں رہ سکے گا جیل میں، وہ ایسی جیل میں رہا ہے کہ کوئی آج تک نہیں رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایف آئی اے ان کو شامل تفتیش کر رہا ہے، تو عمران خان کہتے ہیں وکلاء ہوں گے، وکلاء جیسے ہی تھے القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ میں، وہاں عمران خان صاحب اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ڈٹ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جو کچھ ہے میں ڈائریکٹ کرتا ہوں اپنے وکلاء کو، لیکن مجھے جو اس میں ویڈیو چلی ہے اس کے بارے میں نہیں پتا، وہ میں نے نہیں دیکھی، لیکن میں بتاتا ہوں کہ ہاں یہ چیز ٹویٹ کرنی چاہیے، جا کر بتا دیں، لیکن اندر کیا چلا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ خیر، اس کے ساتھ یہ بھی خبر چل رہی ہے بقول جنگ جیو گروپ کے کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر باہر بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تھوڑا سا۔ اب عمران خان سے پیچھے آ رہے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ اب کیا ملاقات یعنی ملاقاتوں سے اور دیگر کو ماحول بنتا ہے نہیں بنتا، کیونکہ معاشی طور پر آپ دیکھیے 2 سال میں بڑی کوششیں ہو گئیں، سیاسی استحکام نہیں آ سکا، تو لہٰذا اب ہو یہ رہا ہے کہ سیاسی استحکام نہیں آیا، معیشت تباہ ہو گئی، بڑا کہا گیا جی یہ ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ تو اب دیکھتے ہیں کوئی اس میں بات چیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بہرحال عمران خان صاحب نے صحافیوں کے تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں اور تسلی بخش جواب دیے ہیں آج کی پیشی میں، تو یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اور اب
جوید لطیف صاحب کی بات میں مجھے ہنسی آتی ہے کہ جی مقبول اور معقول کی اب بات ہونے لگ گئی ہے. یعنی ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان جتنے دن جیل میں گزار رہا ہے ہر آنے والا دن وہ پہلے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے, پہلے سے زیادہ اس کی پاپولیرٹی ہو رہی ہے, اور ہم نیچے سے نیچے دھستے چلے جا رہے ہیں, زمین میں گڑتے چلے جا رہے ہیں. ہماری پاپولیرٹی کیا ہونی تھی, ہمارا ووٹ بینک ختم, ستیہ ناس ہو گیا. ہر دن جتنا عمران خان کو اندر رکھ رہے ہیں تو خیال یہ ہے کہ جی اس کو کوئی سزا دے رہے ہیں. بھائی وہ اب عادی ہو گیا, اب تو آپ خود سزا بھگت رہے ہیں کیونکہ آپ کی سیاست دفن ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ مسئلہ آ گیا ہے یہاں. تو جناب عالیہ حمزہ ہوں, صنم جاوید ہوں, وہ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں. ان کی پاپولیرٹی دیکھیں کہ وہ ایک سسٹم پورا جو ہے اس کو ہلا کر رکھ چکی ہیں. یہ خواتین کہ 4-4 گھنٹے جناب ان کو وہ وین میں تپتی دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا ہے, کس طرح سے عورتیں ٹوٹ جائیں. یہ مسئلہ آ گیا ہے, اور ان کے آگے جناب بے بس یہ سسٹم سارا نظر آ رہا ہے. نون لیگ نظر آ رہی ہے, حکومت نظر آ رہی ہے کہ بھئی یہ تو ان عورتوں کے ساتھ اتنا سلوک کر کے جگہ جگہ ان کو پھرا کر ان کو نہیں توڑ سکے, تو ان کا یہ حال ہو گیا ہے. تو جائیں کہاں. اب تو ان کو شرم دلائی جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا عدت کیس فلاں, یہ عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان کو اس کو جواب نہیں ہوتا سوائے یہ کہ ٹی وی پہ لڑنا شروع کر دیں. یہ حال ہو گیا ان کا. دوسری طرف جناب قاضی فائزہ صاحب, چونکہ اب نظر آ رہا ہے 2/3 اکثریت مشکل ہو چکی ہے, مخصوص نشستوں کا معاملہ, تو جاتے جاتے قاضی فائزہ صاحب بڑے فیصلے کر رہے ہیں. ان میں جناب ہوا یہ ہے کہ تمام ججز جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں ججز کی تعیناتی کا معاملہ آتا ہے, تو اب قاضی فائزہ صاحب 4 مہینے جناب کام نہیں کیا. انہوں نے تنخواہ لیتے رہے اور خط لکھتے رہے امرتا بندیال کو کہ صرف سینئر ججز کو لانا ہے, سینئر ججز جو سینئر موسٹ ہوں گے ان کو سپریم کورٹ لانا ہے. تو آج ان کو جسٹس عامر فاروق نظر نہیں آئے. حسنات ملک صاحب کی خبر ہے کہ جتنے ججز تھے جن میں منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب اور دیگر, منظور ملک صاحب جج, وہ ایک طرف تھے, اور جناب قاضی فائزہ صاحب حکومت کے ساتھ تھے, اٹارنی جنرل کے ساتھ اور وزیر قانون کے ساتھ, کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لے کر آنے. کیونکہ نون لیگ بڑی پریشان ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے, ملک شہزاد صاحب سے. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ججز لگا رہے ہیں, وہ جن لوگوں کو ہم لگانا چاہتے ہیں ان نہیں سن رہے. جناب وہ الیکشن کمیشن میں جو ہم نے دوبارہ گنتی کرا کے تحریک انصاف کی سیٹیں جیتی تھیں وہ انہوں نے واپس کروا دیں. انہوں نے دھاندلی پکڑ لی. انہوں نے جناب الیکشن کمیشن کو آزاد ججز کے نام دے دیے. انہوں نے ہمیں زبردستی کہا کہ جی وزیر اعلیٰ کو بلا لیں گے, ججز کی تعیناتی کریں, خالی پڑی ہیں کورٹس, تو ہمیں وہ جج لگانے پڑے. لوگوں کو ضمانتیں مل گئیں, ریلیف مل گیا. تو ایسا جج جو ہے برداشت نہیں ہو رہا تھا, اس کو اب سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے. تو اب سوچا تو یہ جا رہا ہے کہ اچھا جسٹس عامر فاروق صاحب سینئر موسٹ ہیں, ان کو نہیں لایا جا رہا کیونکہ اس کے بعد جسٹس کیانی صاحب آ جاتے, محسن اختر کیانی. حال ہی میں ان کے فیصلے سب کے سامنے ہیں, اور وہ پھر 2032 تک وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہتے. یہ کیسے برداشت تھا, کیونکہ عامر فاروق صاحب نے ابھی حال ہی میں دیکھیے تینوں لوگ گئے ہیں تحریک انصاف کے کہ جی الیکشن کمیشن اب یہ کر رہا ہے کہ جسٹس جہانگیری صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں, جسٹس عامر فاروق صاحب کی کولیگ ہیں, اب ان کو وہ ہٹا دے گا الیکشن کمیشن, اور وہ فارم 45 کے چکر میں جو دے نہیں رہا الیکشن کمیشن, اور تینوں نون لیگ کے بندے ان کے پاس بھاگ کر گئے ہیں, وہ گڑبڑ کر رہا ہے. تو عامر فاروق صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے کیا کہ نہیں کوئی ہم پروسیڈنگز نہیں روک سکتے, الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. تو ایسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیسے ہٹائیں گے یا کیسے اوپر لے کر جائیں گے؟ مگر بات یہ ہے, ابھی آپ نے سائفر میں دیکھ لیا, یہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب تھے جنہوں نے ضمانت نہیں دی تھی, منسوخ کی تھی, اور سپریم کورٹ سے پھر ضمانت ہوئی تھی. آج وہ سائفر کیس میں حکومت کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں کیونکہ بات نہیں بن سکی. آج سارے ججز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ چکے ہیں, تو وہاں وہ پھنس گئے. اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی اگر اس طرح سوچ کے لائیں گے جی اپنا بندہ ہے, اس کا کوئی نون لیگ سے تعلق ہے, اس کو ہم نے لگانا ہے, زبردست ہے, تو آخر کب تک یہ چلے گا؟ کتنا وہ کریں گے ظلم؟ آپ نے 2 سال میں دیکھ لیا کیا ہوا گیا. کیا بڑا اچھا یہ معاملہ چل رہا ہے, اچھی حکومت چل رہی ہے, بڑا نظام زبردست چل رہا ہے, برے حالات ہیں, اور اگست میں دیکھیے گا کیا کچھ ہونے لگا ہے. تو عمران خان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس پر آپ نے اتنے خطرناک جن میں سزائے موت ہو سکتی ہے وہ مقدمات بنا دیے, غداری کا مقدمہ آپ نے بنا دیا, عدت کا بنا دیا, ہر طرح کے بنا دیے, بھی اس لیے بھی اور بھی آگے بنانے ہیں. لیکن آپ سے تو نہیں چیز چل رہی, معاملہ نہیں چل رہا. اتنا یعنی وہ فرق پڑتا چلا جا رہا ہے کہ آپ سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا. اب آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کو چھوڑ ہی دیں, اس کے کیس ہی ختم کر دیں. ہماری تو لٹی ڈوبتی جا رہی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب ان کو ووٹ پہلے بھی نہیں ملے, اب تو بالکل ہی کہانی خراب ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یعنی اتنی تباہی ہو جائے گی, یہ فارم 47 جعلی فارم بھی ان کو نہیں بچا سکے گا. اتنا فرق ہوگا, یہ ان کو نظر آ رہا ہے. لوگ جس طرح کی گالیاں دیتے ہیں ان کو جب یہ لوگ جاتے ہیں اپنے حلقوں میں, اب تو یہ حال ہے کہ جا بھی نہیں سکتے, تو اس لیے ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب گالیوں کی بات سن لیجئے, اب قومی ٹیم کے لیے بھی یہی کچھ ہے.
آپ دیکھیں ایک طرف اعظم خان صاحب کی ویڈیو آ گئی کہ وہ آؤٹ ہو کر گئے ہیں تو کسی نے کچھ کہہ دیا شائقین میں سے، وہ اس پر لپکے بیٹ پکڑ کے اور پھر گالیاں دیتے نظر آئے. تو اب ہر طرف سے گالیاں ہیں. سابق کرکٹرز جو ہیں وہ برا بلا کہہ رہے ہیں. یوراج سنگھ بھارت کے ہیں، وہ ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے ڈیسیجن کیا لیا، انہوں نے بڑے غلط ڈیسیجن لیے. ہاں امریکہ بڑا اچھا کھیلا، اب یہ انڈیا سے کیسے جیتیں گے، انڈیا تو فیورٹ ہے، اب تو ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے، یہ تو یہاں پر آ ہی نہیں سکتے، آگے جا ہی نہیں سکتے. یعنی وہ بھی اب ہمیں باتیں سنائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے، سب سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ اتنی بری شکست تھی، 180 سالہ تاریخ کرکٹ کی ہے، اس میں یہ بدترین شکست قرار پائی کہ جناب یہ ایک تھا کہ ڈنر تھا جی، یہ سٹارز گالا ڈنر اس کو کہا گیا. اور یہ جناب نیو یارک میں بڑا ڈنر تھا کہ سٹارز آئیں گے اور جناب ان کے ساتھ آپ کھانا کھائیں. یہاں تک آیا جی $25 ایک تصویر کے تھے بیچارے. اب یہ حال ہو گیا ہمارے سٹارز کا کہ $25 ان کو چاہیے، جس نے تصویر ترانی ہے وہ ذرا چندہ دے دے. وہ ڈنر ہی پوسٹ پون کرنا پڑ گیا کیونکہ اتنی بدترین شکست تھی کہ کس منہ سے جاتے. ہر کوئی ان کو بلا بلا کہہ رہا ہے، ہر کوئی. بہت ہی برا حال ہو گیا ہے. اور شاہد افریدی صاحب تو کہہ رہے ہیں جی میں نے تو ٹپس دی تھیں اعظم خان کو بھی، شاداب کو بھی فون پر بات کی تھی. شاداب کو کہا اسپن میں تمہیں یہ مسئلہ آ رہا ہے، بیٹنگ میں یہ مسئلہ آ رہا ہے. اس نے کہا جی میں نے بڑی امپرومنٹ کی ہے. تو میں نے کہا تم جاری رکھو. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ کیا شاہد افریدی نے کہا ہے، کیا وہ جاری رکھیں گے. اعظم خان کو کہا کہ تمہاری پرفارمنس اچھی نہ ہوئی تو لوگ تمہاری فٹنس پر بات کریں گے، تو فٹنس بہتر کر لو. اعظم خان نے میرا خیال ہے پہلے سے زیادہ، کافی ہی زیادہ کوئی فٹنس بہتر کر لی ہے، وہ بھی ہمیں نظر آ گیا. اچھا اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب کا آج کا ایک اور بیان دیکھیے. یعنی بیان خان کے ہی ہیں، اس کا آپ نے جواب دینا ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے میں انہی سے بات کروں گا، صرف ان سے مذاکرات کروں گا جو طاقتور ہیں. عمران خان کا یہ جناب صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بیان سامنے آیا ہے. پھر ایف آئی نے 16 سوالات دیے ہیں متنازع پوسٹ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے ہے اس پر، اور باقی ڈیٹیل میں جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ مشرف دور میں بھی آپ دیکھیں کوئی شوکت عزیز سے بات کرتا تھا، اور کیا جہاں طاقت ہے وہاں بات کریں گے، مذاکرات وہاں پر کریں گے، ان سے ہم کیا بات کریں. تو بہرحال یہ عمران خان کا بیان ہے. جنگ جیو گروپ کی یہ خبر ہے جی پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی اب وہ بات چیت کی طرف جائیں گے. تو یہ اس وقت خبریں ہیں جی، اور اب دیکھیے کہ کیا بنتا ہے. مگر ایک چیز ضرور ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگست میں کچھ معاملہ بڑا ہونے جا رہا ہے. جو ہی یہ خبریں کنفرم ہوں گی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے. ابھی تک یہ ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے اور یہ معاملہ چل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگست میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک لانگ مارچ کو لیڈ کریں اور اس میں تحریک انصاف سمیت اچکزئی صاحب، مینگل صاحب، دیگر جماعتیں شامل ہوں. تو یہ کنفرم ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے یہ خبر بھی ہم رکھیں گے. اللہ حافظ.